تو نظام الدین کی دو جماعتیں، ایک مقیمین کی جماعت، ایک مہاجرین کی جماعت. عرب میں مولانا سعید احمد خان صاحب، انگلینڈ میں حافظ پٹیل صاحب، بنگلہ دیش میں عبد المقیت صاحب. اور جب انڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا تو پھر ایک جماعت پوری، حاجی عبد الوہاب صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، بھائی افضل صاحب، ہاں یہ سب کی ایک جماعت کو جو ہے مشورے سے تمہیں وہاں رہ جاؤ، آنا جانا مشکل ہوتا ہے، تمہیں وہاں کام کرو، ریونڈ میں کام شروع. اور مشورے سے جب مولانا قاسم قریشی صاحب پورا ان کا علم سب ختم کر کو 1 سال بھی لگا کو آ گئے تو بولے اب میں فارغ حضرت ہیانچ کرو، ہیانچ میں رہنا چاہتا ہوں. تو چند دن رکھ لیے. اس کے بعد مولانا قاسم صاحب کو بولے تم جاؤ ہمارے مشورے سے کرناٹک میں کام، تم ہو تو نظام الدین کے لیکن کام کہاں کرو گے؟ کرناٹک. فاروق بھائی کا بھی ایسا ہے. میں زندے لوگوں کی کارگزاریاں نہیں سناتا ورنہ اور بہت کارگزاریاں ہیں زندوں کی سناؤ نہ گوگتی کر کو. میں فاروق بھائی کی نہیں سنا رہا ہوں، مولانا کی سنا رہا ہوں. مولانا اور فاروق بھائی نظام الدین کے بزرگوں میں سے مشورے سے کرناٹک میں کام کر رہے. جب طے ہو گیا حضرت آئے مولانا قاسم صاحب اور آ کر کے کمہار پیٹ پہلی جماعت 1953 میں کمہار پیٹ کو اس کرناٹک میں پہلی جماعت. اس وقت حاجی حمد حسین صاحب لگے، قریب میں انتقال ہوا نا گزشتہ کووڈ میں. عربوں کی جماعت ہی تو حضرت جو بیان کرتے عربوں خوش ہو جاتے. تو حضرت وہاں ان کی ہارڈ ویئر کی دکان انہوں بیپار کرتے، نماز کو آئے تو کمار پیٹ میں کون کی کھڑکو اعلان کرے، کون اجنبی آ کہ بول رہے نہ بیٹھیں گے. تو سنے بات ذرا اچھی لگی، حضرت ہماری چائے پیو گا کو دعوت دیا. چائے تو ضرور پیئیں گے لیکن ہمارے ساتھ 3 دن تم کو چلنا پڑے گا. تو بیٹھا کو بات کرے، جوان تھے، جا کو تشکیل کرے، ابا بھیج ڈالے، جماعت میں لے کو چلے گئے. 3 دن کیا لگا ایسے متاثر ہوئے چلے میں چلے گئے. چلہ کیا لگا ایسے متاثر ہوئے ماشاءاللہ. وہاں سے نظام الدین 4 مہینے چلے گئے. وہاں سے پھر بولے بھائی حاجیوں میں محنت کرنے کے لیے بمبئی کو جماعت جانا چاہیے. تو جماعت حاجیوں میں محنت کرنے کے لیے بمبئی کو آ گئی، اس لیے کہ بمبئی سے پہلے جہازاں جاتے تھے حج کو. پھر وہاں تشکیل ہوئی حج کو چلو گا تو وہاں سے حج کو چلے گئے. حج میں وہاں یوسف رحمۃ اللہ نے جوڑ کے بیان کیا بھائی کون عرب کے علاقوں میں جہاں صحابہ نے محنت کی وہاں 1 سال پیدل لگایا گیا. تو حضرت پیدل چلے گئے، پورے 2.5 سال کا چلہ ختم کر کو واپس ہے. یہ ہمارے بزرگوں میں سے کرناٹک کے، یہ سب قربانیاں ان کے حقوق ہی. جو دینداری آج موجود ہے وہ ہمارے اگلوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. جو بے دینی آج موجود ہے وہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. تو ذرا سینئر مولانا حاجی احمد حسین صاحب، مولانا عمر قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہو گئے وہاں نظام الدین میں کاشف العلوم میں محنت کرتے تھے اور پھر وہاں کے تقاضوں پہ جاتے تھے. پھر مشورے سے بھیجے تو حضرت یہاں گئے. حضرت تم ہو کے رام نگرم والے لیکن کام تم بنگلور میں کرو گے، وہاں سے طے ہوگا. میں خود میرے انکان سے دیکھو MBBS پڑھتے جب میسور سے جب آتے بنگلور کو گھر کو آتے تو 2-4 مرتبہ میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھوں مولانا رام نگرم کی اسٹیشن میں ٹرین کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے. اور خود چڑھ کو کب تو یہ بیٹھنے کی جگہ مل جاتی، وہ پورے جواڑیاں کی ٹرین وہ جوا کھیل لگاتی تو کب تو یہ بیٹھنے کی جگہ مل جاتی، کبھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، کھڑے ہو کر آتے. اور روز کا سفر، صبح کو آتے اور شام کو جاتے. ہمارے ایک ساتھی ہیں ہمارے حلقے کے، ایک مرتبہ میجسٹک میں سٹی ریلوے اسٹیشن میں اترے، چلنے کو آ رہے تھے تو ان کی اسکوٹر میں بٹھا لے کر چھوڑے تھے کمار پیٹ میں. کسے انہوں کارا میں کیسا ہمیں دیکھے، اسکوٹر میں کیسا دیکھ کوئی. یہ سب ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے تبلیغ کا یہ پودا کرناٹک میں کھلا ہے. ورنہ کیا تھا کرناٹک؟ یہاں تو تراویح پڑھانے والے نہیں تھے. اور ذرا آگے آ جائیں، اور ذرا آگے آ جائیں. ذرا ساتھی ورنہ تو یہاں تراویح پڑھانے والے حفاظ کرام کرناٹک میں نہیں تھے. کرناٹک پراپر کے پہلا مدرسہ مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے مشورے سے، یوسف رحمۃ اللہ کے مشورے سے سبیل الرشاد کھولا. یہ پوری جماعت تھی بزرگوں کی.
اب جو بھی تبلیغ میں مسئلہ ہو، ایک جماعت نظام الدین میں رہتی، ایک جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی رہتی، مشورہ سب کے سامنے ہوتا، روزانہ کا مشورہ تو کر لیتے لیکن کوئی اہم کام کا مشورہ ہوتا۔ دیکھو ایک ہے تبلیغ کا مزاج، ایک ہے شریعت کا مزاج، دونوں مزاجوں کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے میں تبلیغ کا مزاج بولوں گا، پھر شریعت کا مزاج بولوں گا۔ تبلیغ کا مزاج ہے کام مشورے سے ہوتا، اس لیے پوری امت جڑ کر چلتی۔ گو کہ ہمیں بولتی مشورے میں میجارٹی مائنارٹی نہیں دیکھا جائے گا، لیکن پریکٹیکل یہ ہے کہ میجارٹی کی رائے رہی تو فیصلہ کرتے تھے۔ اگر میجارٹی کی رائے، مرتبہ کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کون کی پوچھا کرتے ہیں، حضرت امیر صاحب کو یہ اختیار ہے کیا کس کی بھی رائے نہیں رہی تو بھی طے کرنے کا اختیار ہے کیا؟ کر کو حضرت جی کو پوچھے تو ہاں بھائی اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لینا چاہیے طے کرنے کے بعد لوگ اس پر عمل بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اختیار ہے لیکن مجمع عمل کرتا ہے کیا؟ ہماری مسجد وار جماعت میں 12 آدمی رہتی، ایک آدمی اس کی چلایت کیا ہوتا ہے بولو؟ میں بولے سکا سنو جی میں سینئر دیکھو تو کیا بولوں؟ ایک عام آدمی کی بھی رائے نہیں لیے تو پھر انہیں جڑتا نہیں۔ ماں ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں جس سے رائے نہیں لوگے اس سے کام کیسے لوگے؟ جس سے کام لینا ہے اس سے کیا لینا ہے؟ رائے لینا ہے۔ یو انوالو ہم، ہی شوڈ فیل انوالوڈ۔ اور یہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جنہوں نے زندگیاں لگا دی، تو کام سارا مشورے سے ہوتا تھا۔ اور مشورے کے 3 مقامات تھے۔ نظام الدین کو ہر آدمی نہیں آ سکتا تھا، پڑوس کے ملک سے پاکستان سے آنا کو تو ویزا کے بہت پرابلمز تھے، اور زیادہ عملہ کام کرنے والا پڑوس کے ملک میں رہتا تھا تو انہوں نہیں آ سکتے۔ خیر بنگلہ دیش سے کسی درجے میں آ جاتے تھے، بنگلہ دیش میں تو 70 میں ہوا نا، اس سے پہلے 65 میں، دونوں پاکستان تھے تو وہاں سے تو لوگ نہیں آ سکتے تھے، اور کام کرنے والا زیادہ عملہ یہاں رہتا تھا، اور ہندوستان کے لوگ تو آ جاتے تھے، عربوں کو بڑی مشکل سے ملتا تھا ویزا۔ تو 3 مقامات طے کیے مشورے کے کہ جو بھی اہم امور طے کرنا ہے یہ 3 مقامات پر ہم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اجتماع ٹونگی میں، بنگلہ دیش کا اجتماع، پوری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں، تو اس میں مشورے ہوتے تھے، پورے بزرگاں رہتے تھے، سب کی رائے سے کوئی بھی چیز طے ہوتی اور وہ پوری دنیا میں چلتی۔ دوسرا مشورہ ہوتا تھا رائیونڈ میں، مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں آنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور تبلیغ کو آج بھی ماشاءاللہ حکومت بھی بہت ساتھ دیتی ہے، تو وہاں سب چلے جاتے تھے، انڈیا والے بھی چلے جاتے تھے، وہاں مشورہ ہو جاتا۔ بلکہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تو لاہور میں ہوا، حضرت بیمار تھے، اجتماع تھا، حضرت شریک ہوئے، حضرت نے بیان کیا، اور بیان کے بعد حضرت کا انتقال ہوا، تو سب کی رائے بنی کہ یہیں حضرت کی تدفین ہونا چاہیے۔ تو اس وقت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا نہیں، گھر والوں کی رائے معلوم کرو۔ جب گھر والوں کی رائے معلوم کی گئی تو ماں نے تمنا ظاہر کی کہ بہت دنوں سے میرے بیٹے کو میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں، and he was 45 years old۔ تو حضرت کا جنازہ لایا گیا، ماں نے دیکھا، پھر کپڑا چہرے کے اوپر ڈال کر کہا بیٹا یوسف بہت تھک گئے ہو، جا کے آرام کرو۔ ایک پردہ تھا سو، اتنی قربانیوں کے ساتھ۔ تو یہ مشورے کی ایک جگہ ہوتی تھی، یہ 3 مقامات پر پوری دنیا کے بزرگان جمع ہو جاتے، جو کچھ طے کرنا ہوتا یہ 3 مقامات کے، یا تو سال میں ایک مرتبہ رائیونڈ میں جمع ہوتے، سال میں ایک مرتبہ ٹونگی میں جمع ہوتے، 2 سال میں ایک مرتبہ آلٹرنیٹ ایئر سارے بزرگان دین حج کرتے، 2 سال میں ایک مرتبہ سارے بزرگان دین حج کو جاتے، تو حج میں سارے پرانے جمع ہو جاتے، مقیمین اور مہاجرین، تو مشورے وہاں ہوتے تھے، اور مشورے کے بغیر کوئی بات نہیں چلتی تھی، سب کے سامنے بات آتی تھی، سب متفق ہوتے تھے، پھر اس بات کو 1985 سے پہلے، بلکہ 1986 سے پہلے مسجد وار جماعتیں نہیں تھیں۔ ہمیں فرسٹ ایئر MBBS میں 1984 میں جمع سو، تبھی تبلیغ دیکھے سو، تو مسجد وار جماعتیں نہیں تھے تب، 2.5 گھنٹے لگا لیا کو بولتے تھے کیا امیر جان صاحب، مسجد وار جماعت تھی
नहीं थी। लगा लिया 2.5 घंटे, कैसा लगाती, लगा लिया 2.5 घंटे, मस्जिद जमाते नहीं थी। पहली मर्तबा मैसूर में बनी मंटप में इज्तिमा हुआ था। उस इज्तिमा में फारूक भाई ने मस्जिदवार जमात को तो क्या कर को 2 घंटे समझाया। मैं उस मजलिस में था, कैसा बैठना, क्या मशवरा करना, मस्जिद जमात पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। तो हजरत के दिमाग में अल्लाह पाक ने 85 एंड 86 में अल्लाह ने उनके जहन में ये बात अल्लाह ने खोली कि हजरत बार बार कहते थे काम को मरकजों से हटाओ, मस्जिदों पर जमाओ। काम को मरकजों से हटाओ, काम फैल चुका है, और कहां जमाओ, मस्जिदों पर जमाओ। अफराद से हटाओ, जमात पर जमाओ, इसलिए कि काम फैल चुका है। एक फर्द के बस की बात नहीं है कि पूरे काम को लेकर के चलें। एक फर्द के ऊपर काम को मत रखो, जमात के ऊपर काम को रखो कि जमात मिलकर के काम करे। काम को मस्जिदों से हटाओ, मरकजों पर जमाओ। उसके लिए मस्जिदवार जमातें बनाई गई। समझा देते कैसा मस्जिदवार जमात बनाना, कितनी देर बैठना, क्या मशवरा करना, राय कैसे लेना, अमीर कैसे तय करना, बदल बदल कर पूरी बात 1.5-2 घंटे हजरत समझाते थे। उसके बाद जो जमातें बन करके पूरे सूबे में फैली, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी। और वो जो मस्जिदवार जमात बनाना की नहीं बनाना, वो मशवरा हुआ 1.5-2 साल चले। ये सब मशवरे में मुख्तलिफ राय सबकी ली गई, और उसके बाद मस्जिदवार जमात का एक कॉन्सेप्ट, मस्जिदवार जमात का एक अमल उम्मत को दिया गया। उलमा से पूछा गया, मशाइख से पूछा गया, काम करने वालों से पूछा गया। तो कहने का मतलब क्या है, तबलीग का हर काम मशवरे से होता था, और उलमा को पूछ पूछ करके होता था, और मशाइख की दुआओं के साथ होता था। दिन के 3 लाइन हैं, एक तबलीग का, एक मदरसे का, एक खानखाहों का। एक तबलीग का, और दूसरा मदरसों का, और तीसरा अल्लाह वाले खानखाहों में रहते हैं। एक इल्म का, एक जिक्र का, एक दावत का। और ये तीनों में बड़ा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। जिक्र के खानखा के लिए इनके बुजुर्ग निजामुद्दीन को आते थे, निजामुद्दीन के बुजुर्ग खानखाहों को जाते थे, बड़े बड़े उलमा निजामुद्दीन को आते थे, और निजामुद्दीन के बुजुर्ग बड़े बड़े उलमा के पास जाकर अपने कोऑर्डिनेशन के साथ चलता था। तबलीग और दावत से अमल वजूद में आता है, अमल कबूल नहीं होता। इस बात को जरा गौर से सुने। तबलीग और दावत के अमल से अमल वजूद में आता है। जहां अमल नहीं है वहां अमल वजूद में आता है, लेकिन अमल कबूल नहीं होता। इल्म से अमल दुरुस्त होता है, जिक्र से इखलास पैदा होता है, और अमल इखलास से कबूल होता है। अल्लाह करे हमारे समझ में ये गहरी बात आ जाए। तबलीग से अमल वजूद में आता है, कबूल नहीं होता। अब अमल वजूद में आ गया, दुरुस्त कैसे होगा? इल्म से होगा। दुरुस्त भी है लेकिन जज्बा अच्छा नहीं है तो कबूल नहीं होगा। जज्बा अच्छा होता है जिक्र से, दिल पाक होने से। तो एक अजीब कोऑर्डिनेशन था तबलीग वालों में, इल्म वालों में, और मशाइखीन में, बुजुर्गान दीन में। एक दूसरे की कदर के साथ तबलीग चलती थी और पूरी दुनिया में फैलता। और जो कुछ तय होना था इन सब के मशवरे से होता था। और हमारे बड़े सबको लेकर के, सबको पूछ करके काम करते थे, जिन बड़ों का भी मैंने नाम लिया। तो यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, जैसे मैंने अर्ज किया, कुछ मुल्कों में काम फैला, अरब में काम फैला जरा, और हिंदुस्तान के एक जमात चलाई मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। 4 सिमत में 4 पैदल जमातें, 4 सिमत में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, निजामुद्दीन से। एक जमात मद्रास की तरफ, एक जमात ढाका की तरफ, एक जमात पेशावर की तरफ, और एक जमात बंबई की तरफ। इन पैदल जमातों से सारे फितने खत्म हो जाएंगे और चारों तरफ, चारों सिमत में दीन जिंदा होगा। तो इन पैदल जमातों की नकलो हरकत से पूरे हिंदुस्तान में काम नहीं हुआ था। चिदा 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 इलाकों में तबलीग की बुनियादें पड़ गई थी, और मुल्कों में भी। लेकिन अफ्रीका अभी खाली था, यूरोप के मुल्क अभी खाली थे, अमेरिका तो अभी बहुत खाली था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत खाली था। बाद में मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह 1965 में जब वो जिम्मेदार बने तो माशाअल्लाह पूरी दुनिया में काम फैला, पूरी दुनिया में काम फैला। जब काम बहुत फैल गया तो हजरत ने कहा अब जमात के जिम्मे करो इस काम को।
اب ایک فرد اتنے بڑے آرگنائزیشن کو نہیں سنبھال سکتا، اتنے بڑے کام کو ایک فرد کے اوپر چھوڑ دینا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے، فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ فرشتوں میں گناہ کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں رکھی، اور نبیوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، اور صحابہ کی غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کے ساتھ نفس ہے، سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، سب کی اپنی سوچ محدود ہوتی ہے۔ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور انسانوں کا بھیڑیا شیطان۔ تو اب بہت پھیل گیا کام، اب جماعت تو حضرت کے آخر دنوں میں، حضرت کا انتقال 1995 میں ہوا، تو آخر دنوں میں حضرت نے کہا اب شورا بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ شورا بنائیں گے۔ تو 5 رائیونڈ کے، اور 5 نظام الدین کے، اور 1 بنگلہ دیش کے۔ ہمارے سلطان شاہ کی جو کنسٹرکشن کیے ہیں، پورا جو آرکیٹیکچر ہیں، وہ انجینئر عبد المقیت صاحب، اسٹرکچرل انجینئر، انہوں وہاں کی شورا میں سے 5 یہاں کے، مولانا اسعد صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا اظہار الحسن صاحب، اور میاں جی محراب صاحب، اور مولانا عمر صاحب۔ 5 تو جماعت کے ساتھ کام ہوتا رہا، بدل بدل کر امیر طے کرتے تھے، جیسا مزیدہ جماعت میں کیا کرتی تھی، تو کام ہوتا تھا، اور مشورے سے کام ہوتا تھا۔ اور یہ جماعت شورا کی پوری دنیا میں چل پھر کر کے محنت کرتی تھی۔ لیکن اللہ کا عجیب کرنا، 95 کے بعد 2 3 4 سال میں 11 میں سے تقریباً 8 آدمیوں کا انتقال ہوا۔ محمد صاحب کا انتقال ہوا، میاں جی محراب صاحب کا انتقال ہوا، اظہار الحسن صاحب حضرت جی کے امام تو فوراً دوسرے سال میں انتقال ہو گیا، اور وہاں مفتی زین العابدین صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو بچ گئے 3۔ کتنے بچ گئے؟ 3۔ ایک حیدر عبد المقیت صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک رہ گئے حاجی عبد الوہاب صاحب رائیونڈ میں، اور 2 رہ گئے ہندوستان میں، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ 2000 کے بعد فوراً بنانا چاہیے تھا، لیکن غفلت ہوتی گئی، نہیں بنی۔ دوسری بات، مشورے سے کام ہوتا تھا، اور کوئی بھی نئی چیز داخل کرنا یا کوئی چیز کو بند کرنا۔ 1 سال کے جماعتیں چلتے تھے، پڑوس کے ملک میں بھی اب بھی چل رہی ہیں، لیکن ہندوستان میں بند کر رہا ہے۔ 1 سال کی جماعتیں ہندوستان میں بھی چل پئی ہیں۔ ہمارے حلقے کے حافظ سلیم صاحب 1 سال لگا کوئی نان عالم، غیر عالموں کی 1 سال کی جماعت چلتی تھی، لیکن ہندوستان والوں میں 1 سال کی قربانی دینے کی کیپیسٹی نہیں تھی، تو جماعتیں ٹوٹ کر آتی تھی۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے مشورہ ہوا کہ بھئی ہندوستان میں 1 سال کی جماعتیں عام لوگوں کے لیے نہیں چلائیں گے، صرف علماء کے لیے چلائیں گے۔ تو 4 مہینے کر دیا، تو مشورے سے اینی ایڈیشن، اینی ڈیلیشن، اینی چینجز، اینی نیو تھنگ، کیا کرو بھائی، پورے جو شورا بنی ہے وہ مشورہ کرے گی اور طے کرے گی۔ اس طرح الحمدللہ کام حضرت جی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا۔ لیکن 2000 کے بعد سارے بزرگوں کا جب انتقال ہوا تو تبلیغ کی پٹری ذرہ کھسی۔ کیا ہوا؟ مشورے کے بغیر ایک فرد کے کہنے سے بہت سارے کام ہونے لگے۔ اس میں 3 باتیں بولتا ہوں، کیا بغیر، بہت سارے باتیں ہوئے، صرف 3 باتیں بولتا ہوں جو مشورے کے بغیر آئی اور پوری دنیا میں انتشار کا ذریعہ بنی۔ ایک منتخب احادیث، حدیث کی کتاب ہے، زبردست احادیث ہیں، بہت مستند احادیث ہیں، صحیح حدیث ہیں، اور بڑے اندر جذبہ پیدا کرنے والی حدیث کی کتاب ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تبلیغ کے سلیبس میں مشورے سے داخل نہیں ہوئی۔ سارے بزرگوں کے سامنے مشورہ ہوتا کہ بھئی اس کو بھی ایڈ کر لیں گے فضائل عمل کے ساتھ ساتھ۔ جو دوسرے بزرگ ہوتے انہوں نے اختلاف کیا، نہیں بھائی اب یہ ایڈ کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ فضائل عمل میں کمزوری ہے اس لیے لایا جا رہا ہے،
تو فضائل عمل تو بہت زبردست کتاب ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے، وہ فائدے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کیسا عجیب نور آتا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی اس میں کمزوری ہے، اس لیے کہ پہلے ہی جو ہے غیر مخلدین حضرات جو ہے اس کو اچھالتے تھے، تو ضعیف کتاب ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اگر ہم اب لے کر کے آئیں گے تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ جو ہے یہ کمزور ہے، اس لیے لے کر کے آئے، نہیں لانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں صرف حدیث ہے، اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ عام آدمی ہر عام آدمی اپنے اعتبار سے ایکسپلینیشن سوچنا شروع کر دے گا، لہٰذا ان دو وجوہات سے بھائی تو اختلاف ہو گیا۔ 90% بزرگوں نے کہا اس کو سلیبس میں، تبلیغ کے سلیبس میں ایڈ نہیں کریں گے، کچھ لوگوں نے وہاں سب کا ساتھ دیا کہ نہیں اس کو ہونا چاہیے۔ فیصلہ کچھ نہیں ہوا، لیکن اعلان ہو گیا کہ منتخب پڑھو، ساری امت دو ٹکڑے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اعلان ہو گیا۔ دوسرا دعوت، تعلیم، استقبال، یہ بھی مشورے سے طے نہیں ہوا۔ مسجد میں لا کو بات کرو، وہاں بات کرنا نہیں، یہ نبیوں کی سنت کے خلاف ہے، حالانکہ نبی جا کر بازاروں میں گشت کرتے تھے، تو مسجد میں لاؤ۔ کہا بھائی مسجد میں اگر لانا شروع کریں گے ہر روز، بلکہ حضرت کہتے تھے 5 مرتبہ گشت کرو، فجر کے بعد ایک جماعت، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء، 5 وقت بھی جا کو مسجد کو بلا لیا کریں تو عمومی گشت کی عظمت کہاں رہتی ہے؟ عمومی گشت ختم ہو جائے گی۔ ہفتے میں 1 مرتبہ محلے کا گشت، 1 مرتبہ تو پڑوس کے محلے کا گشت کرتے ہیں، ایک مرتبہ نغد لے کو، باقی وقت بات کر کو، دور دور جا سکتی، نغد لانا کو تو دور تک کہاں جا سکتی تمہیں کر کو۔ یہ بزرگوں نے اختلاف کر دیا کہ نہیں بھئی یہ دعوت، تعلیم، استقبال نہیں، لیکن محاسات صاحب نے اس بات کو بھی چلایا، تو جماعت 2 ٹکڑے۔ اور تیسری سب سے اہم بات جس سے ہم سب کو بڑا اثر ہوا، وہ یہ کہ حضرت نے کہا کہ طبقہ واری کام نبوت کے کام کے مزاج کے خلاف ہے، اور طبقہ واری کام بند کر دیا۔ ڈاکٹروں میں کام ہوتا تھا، ریلوے والوں میں کام ہوتا تھا، ٹیکسی والوں میں کام ہوتا تھا، آٹو والوں میں، کیسے ڈاکٹر کا تو میں خود 19 جب ہم لوگ 4 مہینے لگاتے ہوئے، ہماری جماعت میں 5 ڈاکٹرز تھے، ہماری 4 مہینے کی جماعت میں، نظام الدین پہنچی، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خبر کر دیا، ہمیں جا کو عام لوگوں کیسے کہا، جا کو نام لکھا دل کو بیانہ سن لکھ بڑھ گئے، کون کی خبر کر ڈالے، بنگلور سے جماعت ہے، اس میں 5 ڈاکٹر آئیں گے، تو ہماری جماعت کو بلا بھیجا حضرت، پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، تو ان سے تعارف کیا، حضرت نے دعائیں دی، دعا دینے کے بعد بھیج دیے۔ بعد میں وہاں عمر صاحب بلا کر بولے حضرت جی نے آپ لوگوں کا بیان ڈاکٹروں کے اجتماع میں طے کیا ہے، اور بالکل قریب میں کالی مسجد نظام الدین کے پاس، وہاں ڈاکٹروں کا اجتماع ہوتا تھا، ہر مہینہ 200 ڈاکٹرز دلی کے بڑے بڑے جمع ہوئے تھے، ہماری جماعت کی بات ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں کا کام، ریلوے کا کام، کولی والوں میں کیا دین تھا، اور کولی والے گھرا میں کہاں ملتی انہوں تو پلیٹ فارموں میں ملتی سو، اور وہ جو ڈیزل کے ڈرائیورز رہتی انہوں، وہ انجن لوکوموٹیوز کے ڈرائیور، ان کو کیا علم ہے، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ان لوگوں میں زبردست کام ہوتا تھا۔ 5th پلیٹ فارم میں آج مسجد ہے بنگلور کی، وہ 5th پلیٹ فارم کی جو مسجد ہے وہ ریلوے کے کام کی برکت کا نتیجہ ہے۔ میسور سے آتے، ٹرین سے اترے تو مغرب کی نماز کا وقت قریب رہتا تھا، مغرب تک وہاں جا کو بیٹھ کو وہ کیا کہتا، ریلوے پورٹرز ریسٹ روم تھا، صبح اتنی تھی روم، وہ پورٹرز ریسٹ روم، اس میں غیراں بھی مسلمان بھی سب رہتے تھے، تو انہوں آپس میں جب